للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن قربانی ہمیں بیسیکلی میسج کیا دیتی ہے؟ آج ہو سکتا ہے کروڑوں عاشقان رسول نے قربانی کی ہوگی، ہم سب نے بھی کی، اب ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ اب تو اگلے چند دن تو باربیکیو ہوتا رہے گا، کھانے پکتے رہیں گے، پلاننگ ہوتی رہے گی، اس لیے آئی ہے قربانی، یا ہمیں کیا سیکھنا ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بچہ امتحان میں بیٹھتا ہے اور ہر مرتبہ وہ پہلی والی کلاس میں ہی رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا، سبق نہیں یاد کیے ہوتے۔ تو ہمارا عمومی جو ایک معاشرتی رجحان اور رویہ ہے نا جی، وہ یہی ہے کہ ہم شاید ہی کسی شے سے سبق سیکھتے ہوں، اللہ اکبر، اور اگر سبق کی اطلاع مل بھی جائے نا کہ یہ سبق ہے تو ہم پھر بھی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ اچھا، اگلے سال ہی سیکھیں گے، اور اگلے سال ہی سیکھیں گے، اگلے سال سیکھ کے پھر اگلے دن بھلا دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو ہے نا وہ سال میں سبق سیکھنے کے دن بہت سارے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، رمضان پورا سیکھنے کا ہوتا ہے، یہ قربانی ہو گئی، اور اس کے علاوہ ایام آتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ شاید حافظہ بڑا کمزور ہے ہماری، جو ہمارے باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ یہ بھی پچھلے دنوں امیر علیہ سنت سے شاید بات ہو رہی تھی، میں اس پہ، بلکہ آپ بھی تھے اس سلسلے میں، ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ نارملی، بلکہ آپ نے امیر علیہ سنت سے سوال کیا تھا، ہم جب وہ شاید وہاں پر تھے دارالفتہ، اور بڑی پیاری آپ نے جب اتنا ریلیونٹ وہ سوال تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ کدھر سے لائے مفتی صاحب یہ سوال۔ آپ نے ایک جملے میں سوال کیا تھا، وجہ آپ نے ایک جملہ صرف کہا تھا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی امیر علیہ سنت یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں بہت ساری باتوں کا علم ہے، ہم ان باتوں پر بیان بھی کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یعنی اگر آج میں یہی سلسلہ ناظرین کے 10-15 لوگوں کو بٹھا کے کہوں نا بتائیے قربانی کا درس کیا ہے، تو وہ سب کو درس پتا ہوگا، قربانی کی داستان بھی پتا ہوگی، صبر کا درس ہے، جو بھی ہم بات کریں گے سارا استقامت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا درس ہے، غریبوں کی مدد، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو یہ سارے بیان کر رہے ہیں وہ عمل کہاں ہے؟ تو یہ اس دن بھی آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ تھا، وہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ نے صحیح کہا کہ سبق سیکھنے کا ٹائم بہت ہے، عمل کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ حدیث مبارک ہے نا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ ہے اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اچھا، اس جملے کے بہت سارے معانی ہیں۔ ایک جنرل میننگ جو ہے نا وہ تو یہ ہے نا کہ اعمال کا ثواب جو ہے وہ نیتوں پر ہے، کہ نیت ثواب کی کریں گے تو عمل کا ثواب ملے گا، ورنہ وہ عمل ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ، ایک اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں نا، یوں کہہ لیں کہ ان کا ایک تکوینی قسم کا معنی ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ بندہ جس مقصد و نیت و سوچ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اس سے وہی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کی وضاحت جو اگلا جملہ ہے نا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کو وہی ملتا ہے جس کا وہ قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ جو بندہ سوچ کے رکھتا ہے نا کہ مجھے اس کام سے، اس عمل سے یہ ملے، اسے وہی ملتا ہے۔ صحیح۔ قربانی کرنے سے ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ اسے گوشت ملے تو اسے گوشت ہی ملتا ہے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ ملے تو اسے وہی ملتا ہے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ایک قسم کا ٹوکن منی ہے کہ اللہ کے حکم پہ اس کی راہ میں نے کچھ مالی قربانی کی، یہ ٹوکن منی ہے، اور پورے کا پورا یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی سرنڈر کر دے اور پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب جو بندہ یہ سوچ کے قربانی کر رہا ہے اس کو اس سے یہی ملے گا۔ تو آدمی جس شے کا ارادہ کرتا ہے، جو اس کا مقصود ہوتا ہے، وہی اسے عمل سے ملتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ بھئی سبق تو ابھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو مائک لے کے روڈوں پہ پھر رہے ہوں گے، جی آپ بتائیے جی قربانی کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا جی صبر کرنا۔ آپ بتائیے قربانی کا مقصد کیا ہے، وہ جی غریبوں کو گوشت مل جانا۔ آپ بتائیے قربانی کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا دوسروں کا خیال کرنا۔ اور یہ جملہ کہنے کے اگلے منٹ کے اندر سب جناب وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گا اور فنا در فنا ہو جائے گا، تو نل اینڈ وائڈ، اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کدھر کا درس اور کون سا درس،
اور یہ سب کچھ بہت ساری چیزوں میں مفتی صاحب، یعنی باتیں اتنی ہیں، میں تو اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کروں گا کہ باتیں کروا لو، او ہو اتنی معلومات ہے، اتنے میسیجز ہیں، یہ اس بات کو ہم جب ہمارے اوپر آتی ہے تو اس وقت عمل کہاں چلا جاتا ہے؟ ایسا کوئی طریقہ آج بتا دیں کہ جیسے باتیں تو ہم بھی انشاءاللہ بتائیں گے، آپ سے بھی سنیں گے، جیسے آپ نے بتا بھی دیا کہ جو نیت ہوگی وہ ملے گا، لیکن ہم اس چیز کو اپنے اندر شامل کر لیا کریں، ہماری ذات میں فرق آئے گا، یار اس بار قربانی کی نا تو اس کے بعد یہ چیزیں میرے اندر ایڈ آن ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کئی طریقے ہوتے ہیں اس کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 50 سارے مقاصد ذہن میں رکھ کے جب کام کرتے ہیں نا تو حاصل ایک بھی نہیں ہوتا. صحیح. اس لیے کو ایک مقصد ذہن میں رکھ لیں اور اسی کے مطابق عمل کر لیں. اب وہ کیسے کہ جیسے قربانی سے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دیدہ دانستہ، یعنی دیکھتے سوچتے سمجھتے اور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، جسے استحضار کہتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کریں کہ یار میں یہ قربانی کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نماز سے محبت ہو جائے اور نماز کا لطف ملے اور نماز کی برکتیں ملے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز سے پہلے نا 2-3 جملے کہہ لیا کرو. پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ نماز سے پہلے یہ کہا کرو کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ تو اس کا مستحق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اور میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں. میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور تیری ہی ذات جو ہے نا وراء الورا ہے. تو انہوں نے اس طرح کے 2-3 جملے بتائے. اچھا وہ 2-3 جملے بتائے نا، تو اس کے بعد جب نماز سے پہلے یہ جملے کہنا شروع کیے تو نماز کا جو لطف اور جو اس کی روحانیت تھی وہ حاصل ہونا شروع ہو گئی. میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا، ادھر پشاور کی سائڈ کے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے نیک اور نماز کے اتنے پابند کہ جسے کہیں کہ پوری زندگی نہ جماعت چھوٹی نہ تکبیر اولیٰ چھوٹی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ وہ مسجد میں تشریف لائے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کے مرید اہل محبت مسجد میں آئے نا تو حضرت جو ہے وضو خانے پہ بے ہوش پڑے ہوئے. اللہ. کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کر دیا؟ گر گئے؟ کیا ہوا؟ حضرت کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یار یہ بتاؤ ابھی یہاں ایک بندہ تھا سادہ سا. اس نے کہا حضور کوئی پہچان کوئی بزرگ سے؟ انہوں نے بزرگ نہیں سادہ سا ہی آدمی تھا. تو کہتے دیکھا نہیں ہم نے کوئی بھی. کہا اچھا دیکھا نہیں ہے؟ کہ ہوا کیا؟ کہنے یار وہ نماز کا طریقہ مجھے سکھا کے گیا. اللہ. پوچھا حضرت آپ کو نماز کا طریقہ؟ اتنی ماشاءاللہ آپ عرصے سے نماز پڑھ رہے اور اتنے خشوع و خضوع سے آپ کو نماز کا طریقہ کون سکھا سکتا؟ اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی بزرگ نہیں تھا، کوئی بہت زیادہ شکل صورت سے ایسا وہ نہیں تھا، ایک سادہ سا آدمی تھا. کہ یار ہوا یہ کہ میں وضو کرنے لگا تو ایک بندہ آیا جلدی اور اس نے وضو کیا، اور ابھی میں وضو آرام سے کر رہا تھا اور ابھی میں نے وضو پورا کر کے دعائیں پڑھ کے میں کھڑا ہوا نا تو وہ مسجد سے باہر آ رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا بھائی تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا اتنی جلدی؟ اللہ. اتنی جلدی کیسے پڑھ لی تم نے؟ ابھی تو تم نے میرے ساتھ وضو کیا ہے اور میں ابھی دعائیں پڑھ کے فارغ ہوا، تم نماز پڑھ کے بھی باہر آ گئے. اس نے کہا بھائی ہماری نماز تو یہ ہوتی ہے کہ اتنا جا کے کہنے آتے ہیں کہ یا اللہ میں بھاگا ہوا نہیں ہوں، اللہ میں بھاگا ہوا نہیں ہوں، میں تیرا ہی ہوں، تو میں آتا جاتا رہتا ہوں، تو میں تو صرف یہ عرض کرنے آتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کے بے ہوش ہو گیا کہ یار نماز تو یہ ہے کہ بندہ عمل کر کے عمل کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اسے جسٹ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بس یہ تو وہ ہے ایک عرض معروض کرنی تھی کہ بھئی میں جو ہے نا وہ باغی نہیں ہوں، میں مجرم ہوں، میں تو ویسے. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ کسی شے سے جب ایک سبق لے لیا جائے اور کسی شے کو ذہن میں رکھ کے کچھ کیا جائے تو بعض اوقات وہی عمل جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کی طاقت، اس کی پاور، اس کی روحانیت، اس سے ملنے والا سبق اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آدمی کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. واقعی میں یوں تو واقعی آپ کی اس بات سے مجھے بھی ایسے بہت سارے ایکسپیرینس ہیں، آپ کو بھی زندگی میں ہوئے ہوں گے کہ کبھی ایک جملہ جو ہے نا کسی کا وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. وہ بات ایسی دل پہ جا کے لگتی ہے کہ یار اس کی تو کیا سوچ ہے، ہماری تو ایسی تھی کوئی نہیں. لیکن میں اس بات کو ضرور کروں گا آپ سے ڈسکس. لیکن یہ جو آپ نے واقعہ سنا اس میں کسی کو شاید یہ ہو جائے کہ نماز پڑھنے کی بجائے یہ جملے کہہ دیے جائیں، تو کیا یہ اس سے مراد؟ ہاں دیکھیے وہ ایک اپنی جگہ ایک چیز ہے جو شرعی احکام ہے،
وہ لازم ہیں اور وہ ضروری ہیں اور ان کا پورا کرنا ضروری ہے. وضو کے جو فرائض ہیں وہ پورے ہی کرنے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اتنی جلدی وضو کیا جائے کہ یہ کونیاں خشک رہ گئی تو یہ پیشانی خشک رہ گئی, یہ رہ گئی تو وضو ہی نہیں ہے, اور یہ وضو نہیں ہے تو آگے نماز بھی نہیں ہے. اسی طرح نماز کے اندر بھی جو فرض و واجب ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات تو یہ جو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا, اس میں حقیقت میں بندہ ہی نہیں ہوتا, وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے. اللہ جسے اللہ تعالیٰ کوئی سبق سکھانے کے لیے بندے کے پاس اشارہ دینے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے 20 مرتبہ بیان کیا ہوگا کہ وہ اندھا, کوڑی اور جس کے بال نہیں تھے, گنجا, وہ 3 بندے تھے. تو ان کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس نے آ کے کہا کہ جناب وہ میں بڑا پریشان حال ہوں, مسافر ہوں, مجھے کچھ دے دیں. تو اس میں سے ایک نے دیا, 2 نے نہیں دیا. تو اب وہ جو تھا وہاں کیا تھا, وہ فرشتہ تھا. اچھا, اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ نے بکثرت پڑھا ہوگا کہ حج پہ جاتے نا تو اس میں حج کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو نا تو صبر کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بندے کے امتحان کے لیے بھیجتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا, ان کو بیسیکلی اس سبق کے سینیریو میں ہی لینا چاہیے. جو شرعی احکام ہوتے ہیں وہ تو خدا نے مقرر کیے نا, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک راستہ بنایا ہے, تو اسے تو فالو کرنا پڑے گا, اس کی تو پیروی کرنی پڑے گی. تو یہ جو سبق اور درس ہوتا ہے نا, بعض اوقات یہ ایک درس اور سبق جو ہوتا ہے نا, یہ آدمی کی زندگی میں. یہ مجھے اس سے ایک مدینہ شریف کا واقعہ یاد آ گیا. اچھا, میں بھی آپ کو یہی سنانے لگا تھا. میں وہ سنا دیتا ہوں جو میرے ذہن میں آیا تھا, پھر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور آئے. کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ وہ بیان کیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا, اور ایک بندہ جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں معروضات پیش کر رہا تھا. تو جیسے ہم بھی پیش کرتے ہیں اور اپنی التجائیں, اپنی آرزویں, استغاثہ, یہ سب کرتے ہیں. تو وہ بندہ جو تھا وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو گفتگو کر رہا تھا, وہ ایسے کر رہا تھا کہ جیسے بڑا ایک فارمل انداز, ایک انفارمل انداز ہوتا ہے کہ وہ یا رسول اللہ وہ ہمارا وہ جو فلاں بندہ تھا نا, اس کا بھی یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تو آپ اس پہ بھی کرم کر دیجئے گا, اور وہ جو بچہ ہے نا تو اس کی جو ہے وہ ترقی رکی ہوئی ہے, تو آپ اس پہ بھی مہربانی کر دینا, تو اس کی بھی ترقی. وہ اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے. اور یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر دل کی حالت و کیفیت الفاظ سے پہلے دیکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. جیسے امیر علیہ سنت نے وہ پرانی فیضان سنت میں واقعہ لکھا تھا نا, بڑھیا کا واقعہ, کہ اس نے دیکھا کہ دوسری وہ خاتون ہے, وہ دیکھ کے بڑے محبت اور بڑے اچھے القاب والے درود پاک پڑھ رہی ہے. اس کے دل میں آیا کہ میں تو بڑے اپنے ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ کے اندر درود پڑھ رہی ہوں, تو قبول تو اسی کا پہلے ہوگا, ہمارا کیا بنے گا. تو اسے خواب میں زیارت ہوئی, فرمایا کہ سب سے پہلے تیرے درود پاک کیا گیا تھا. یہ جو مفتی صاحب نے واقعہ سنایا نا, میں نے پچھلے دنوں بھی وہ خوشگوار یادوں میں بھی سنایا تھا, تو مجھے تو ایسا وہ دل پہ لگا ہے کہ میں آج بھی جب بھی جاتا ہوں نا روضہ رسول, مجھے وہ بندہ یاد آتا ہے اور میں اس کے الفاظ کاپی کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی وہ باتیں ایسی تھیں, یعنی وہ ایسا لگ رہا تھا پیارے آقا علیہ السلام سے گویا گفتگو کر رہا ہے, اپنے گھر کی باتیں. حضور میری بیوی بھی بڑی بیمار ہے, تو میرے پڑوسی نے بھی آپ کو سلام کہا, اس کا بچہ بھی جو ہے نا وہ بڑا بیمار ہے, کوئی گاؤں دیہات کا سادہ سا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اسی طرح جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ کچھ جملے انسان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ درس ہوتے ہیں, میسج ہوتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں جب بھی آتا تھا, مسجد نبوی شریف کے وہ دروازے پہ بیٹھتا تھا, اندر نہیں جاتا تھا. اور جو لوگ باہر نکلتے تھے نا, تو وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف سے لوگ باہر نکلتے تو جوتے زور سے پھینکتے ہیں, تو اس سے آواز ہوتی ہے, پھر جوتے پہنتے ہیں, تو وہ کہتا جوتے نہ پھینکے, وہ ہاتھ سے لیتا اور ان کو پہنا دیتا. اللہ. تو کوشش کرتا کہ کم سے کم شور ہو. اور تو کسی نے اس کو کہا یار تم ہر سال پاکستان سے جاتے ہو, مسجد نبوی شریف کے اندر نہیں جاتے. تو اس کا ایک جملہ تھا, وہ کہتا ہے کہ اندر تو مہمان جاتے ہیں, غلام دروازوں پر ہی بیٹھتے ہیں. اب یہ کیا کیفیات ہیں, کیا انداز ہیں, کیا طریقے ہیں.